آئیے میں آپ کو واقعہ سناؤں. کانپور میں جب میں تھا 7 سال تو وہاں ایک بنیان فیکٹری کا مالک تھا عبدالعزیز بھائی. تو 8 محرم کو وہ دن میں محفل کراتے تھے اور خاص طور سے حضرت عباس علم بردار کی شہادت وہ سنتے تھے. تو میں کئی سال ان کی فیکٹری میں گیا تقریر کرنے. تو ایک سال میں گیا تو ناشتہ جب آیا تو ایک عورت لے کر کے آئی. میری نظر اوپر تھی, ایک نظر پڑ گئی. تو میں نے عبدالعزیز بھائی سے کہا کہ عبدالعزیز بھائی یہ کون عورت ہے؟ بولے حضرت یہ میری بیوی ہے, یہ میری بیوی ہے. اور معلوم ہے وہ کالی کتنی تھی؟ ایک نظر میں نے دیکھا, ایک تو ہوتا ہے سیاہی, اس میں بھی خوبصورتی ہوتی ہے, لیکن وہ اتنی کالی تھی کہ میں کیا کہوں, کہیں بھی سفیدی نظر نہیں آ رہی تھی, اتنی کالی وہ عورت تھی. اور وہ عبدالعزیز بھائی کا حال یہ تھا, یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا اتنا خوبصورت کوئی نہیں. ایسا لگتا تھا جیسے چہرہ سے نور نکل رہا, اتنا خوبصورت وہ آدمی تھا عبدالعزیز بھائی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ عبدالعزیز بھائی آپ اتنے حسین خوبصورت اور آپ کی بیوی کالی کلوٹی, یہ شادی ہوئی کیسے, یہ انتخاب ہوا کیسے؟ چونکہ دنیا حسن کی دیوانی ہے, دنیا خوبصورتی کی طرف جاتی ہے, اور آپ نے کالے کلوٹے عورت کو پسند کیسے کیا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا وہ سنیے. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ ہی لوگوں سے میں نے تقریر میں سنا تھا کہ جب کہیں رشتہ ڈھونڈو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ جس سے رشتہ ہونا ہے وہ پرہیزگار کس درجے کا ہے, اس کے اندر دینداری کتنی ہے, اس کے اندر پرہیزگاری کتنی ہے, پھر حسن ہے, پھر مال و دولت ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن سب سے پہلا مقام کس کا ہے؟ پرہیزگاری اور دینداری کا. تو میں نے اس لڑکی کے بارے میں سن رکھا تھا کہ یہ تہجد کبھی نہیں چھوڑتی, 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہے, اشراق پڑھتی ہے, اوابین پڑھتی ہے, چاشت پڑھتی ہے, ڈیلی قرآن پاک 2 4 5 پارہ 10 پارہ پڑھتی ہے, درود پاک بے شمار پڑھتی ہے. میں سنتا تھا کہ یہ عورت فلاں کی لڑکی ہے اور بہت پرہیزگار ہے. اتفاق سے رشتہ کی بات ہوئی تو میں نے آپ لوگوں کی تقریر پر عمل کرتے ہوئے اس رشتے کو قبول کر لیا. سبحان اللہ. اور عبدالعزیز کہتے ہیں کہ مولانا صاحب میرا حال یہ تھا کہ میں انگوٹھا ٹیک تھا, اپنا نام بھی نہیں لکھ پاتا تھا, میں دستخط بھی نہیں کر پاتا تھا, قرآن پڑھنا تو دور کی بات, نماز سے میں بہت دور تھا, میں بالکل شریعت اور اسلام کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں رکھتا تھا. شادی ہو گئی. جب رخصت ہو کر میری بیوی میرے گھر آئی اور پہلی رات میری اور اس کی ملاقات ہوئی, اس کے بعد گفتگو ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں تو جاہل انگوٹھا ٹیک ہوں, یہ رشتہ تم نے کیسے پسند کیا؟ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیسے پسند کیا؟ ٹاکنگ ہوئی آپس میں. تو عبدالعزیز نے کہا کہ میں نے تو صرف اس لیے پسند کیا کہ میں نے سنا کہ تم بہت ہی پرہیزگار دیندار ہو, نمازی ہو, متقیہ ہو, اس لیے میں نے یہ رشتہ پسند کیا. اس کے بعد عبدالعزیز بھائی کہتے ہیں رات گزری, ہم دونوں کی ملاقاتیں ہوئی, گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد اس عورت نے اپنے پرس سے قاعدہ بغدادی نکالا, اپنے پرس سے جو میکے سے پرس لائی تھی ہاتھ میں, اس میں سے قاعدہ بغدادی اس نے نکالا. پہلے زمانے میں وہی چلتا تھا قاعدہ بغدادی. قاعدہ بغدادی وہ نکالی اور نکالنے کے بعد میں کہی شوہر نامدار میں نے سنا تھا کہ آپ بالکل جاہل ہیں, آپ کو کچھ نہیں آتا, میں گھر سے لے کر کے آئی ہوں قاعدہ بغدادی آپ کے لیے, چلیے آج رات میں اس کا آغاز ہو جائے, آج رات میں قاعدہ بغدادی کی شروعات ہو جائے. قاعدہ بغدادی کو کھولا گیا, اس نے کہا پڑھو رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر جیسے شروع کیا جاتا ہے, پھر اعوذ باللہ بسم اللہ اس نے پڑھایا, پھر پہلا سبق الف با تا سا اس نے پڑھایا اور میں نے یاد کیا. بولے مولانا صاحب پہلی ملاقات میں نے قاعدہ بغدادی پڑھنا سیکھ لیا, پھر اس میری بیوی نے مجھ پر اتنی محنت کیا کہ
20-22 मिनट में पढ़ लेता हूँ। बहुत 20-22 मिनट में पढ़ लेता हूँ जी। एक पारा में 20-22 मिनट में पढ़ लेता हूँ आसानी के साथ। बहुत अच्छे। वाह। उसके बाद अब्दुल अजीज भाई कहते हैं कि जब तहज्जुद का वक्त हुआ तो मेरी बीवी ने कहा शौहर नामदार चलिए दोनों लोग गुस्ल कर लेते हैं। दोनों लोगों ने गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद 2 मुसल्ला बिछ गया। तो उसने कहा मुझे तो नमाज पढ़ना आता ही नहीं है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं नमाज के बारे में। तो बीवी ने कहा जिस तरह मैं उठक बैठक करती हूँ तुम भी इसी तरह उठक बैठक करो। तहज्जुद के बाद फिर फजर की अजान हुई, दोनों ने फजर की नमाज अदा किया और उसके बाद वो इनकलाब आया कि मैंने अपनी आंखों से देखा है जो कभी नमाज नहीं पढ़ता था अब्दुल अजीज, उसका हाल ये था कि फजर के बाद जब वो तस्बीह लेकर बैठ जाता था तो वो चाश्त की नमाज पढ़कर ही उठता था। चाश्त की नमाज पढ़ी करके उठता था। और सुभान अल्लाह, खुदा ने इतनी बरकत दिया कि छोटी फैक्ट्री से बड़ी फैक्ट्री का मालिक हुआ। और बनियान का हाल ये था कि मार्केट में उसकी बनियान का इतना डिमांड था कि वो माल बना नहीं पाता था। तो याद रखिएगा, इस तरह की जो शादियां होती हैं वो याद रखने वाली होती है। याद रखिएगा, अगर हमारा आगाज ऐसा होगा तो इंशाअल्लाह ताला हमारा अंजाम भी अच्छा ही होगा कि नहीं होगा। इसलिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि निकाह मस्जिद में पढ़ाइए। मस्जिद में जब निकाह होगा तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि लड़का बावजू होगा। क्यों भाई? वो जान रहा है कि मस्जिद में जाएंगे तो हमको बावजू होना है, और जितने लोग उस महफिल में शरीक रहेंगे वो भी बावजू रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इसीलिए आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपनी शादियों को इस्लामी रंग में रंगिए। अभी एक बारात गई महेवा, तो मुझे निकाह पढ़ाना था। मैं पहुंचा तो जोहर की अजान होने लगी। दूल्हा इतने में पहुंचा तो हमने कहा क्या ऐसा है, डायरेक्ट मस्जिद चलो। मैं मस्जिद लेके चला गया और वहां जाकर के निकाह खानी हुई। तो कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि मौलाना साहब ने तो आज बहुत गड़बड़ कर दिया, बगैर मिलाई के कैसे निकाह पढ़ा दिया। अभी तो बारातियों का इस्तेकबाल ही नहीं हुआ, मिठाइये का आदान प्रदान नहीं हुआ। तू हमका खियावा हम तो का खियाई। अभी तो आदान प्रदान हुआ नहीं, बारात लगी नहीं और निकाह कैसे हो गया। तो मैंने कहा भैया क्या मिठाई का खिलाना और बारातियों का इस्तेकबाल करना जिस तरीका से आप लोग करते हैं शरीयत का कोई हिस्सा है क्या? शरीयत का पाठ है क्या? भाई अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई गुनाह का काम है क्या? नहीं ना। और फिर खड़े खड़े रसगुल्ला आप उसे खिला रहे हैं और आपको वो खिला रहा है, तो खड़े खड़े खाना क्या जायज है? खड़े खड़े खाना क्या दुरुस्त है? शरीयत ने रोका है कि नहीं रोका है? तो मैंने कहा मैंने आपको एक गुनाह से रोका है, मैंने आपको एक खता से रोका है और मस्जिद में लाकर निकाह पढ़ाकर आपको सवाब का हकदार बनाया। सुभान अल्लाह। हज़रात, इसलिए अपनी शादी को इस्लामी रंग में रंगिए इस्लामी रंग में। और बेटी वाला हो या बेटा वाला, दोनों काबिल कदर है। लेकिन जब दोनों का मुआवजा करेंगे कि बेटा और बेटी में कीमत ज्यादा किसकी है, रुतबा किसका ज्यादा है, मर्तबा किसका बुलंद है, तो आप जब नबी की हदीस पढ़ेंगे तो इस बात पर कन्फर्म हो जाएंगे कि बेटा और बेटी का जब मुआवजा करोगे तो हर हाल में बेटी वाला ही बड़ा नजर आएगा, बेटी वाला ही बड़ा दिखाई पड़ेगा। मेरे नबी ने फरमाया जिस घर में बेटा पैदा होता है खुदा की एक रहमत नाजिल होती है, और जब बेटी पैदा होती है तो खुदा की 10 रहमतें नाजिल होती है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया तो बेटी वाले का मकाम बहुत बुलंद है। लेकिन आजकल उल्टा हो गया, बेटी वाले थोड़ा दब के रहना पड़ेगा, वो बेटा वाला है भाई वो कुछ भी कह सकता है। नहीं, आपको अल्लाह ने रुतबा में आला किया है, अल्लाह ने आपको रुतबा में बुलंदी अता किया है। एक आखिरी बात मैं कह दूं और गुफ्तगू की तकमील हो जाए। बेटी किस कदर हमारे लिए खैर और बरकत का बाइस है। एक अल्लाह के वली थे हजरत सुफियान सौरी, क्या नाम था उनका? जोर से बोलिए क्या नाम था? सुफियान सौरी। उनका काम ये था कि वो मछली का शिकार करते थे और पकड़ के मछली लाते थे और मार्केट में ले जाकर के बेचते थे।
اور اسی رقم سے گھر کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے. ان کی چھوٹی سی بچی تھی. ایک دن جب وہ مچھلی شکار کرنے کے لیے جانے لگے تو بیٹی نے کہا کہ ابو میں بھی ساتھ چلوں گا. تو ساتھ میں انہوں نے لے لیا. بیٹی سے بڑی محبت وہ کرتے تھے. گئے, انہوں نے شکار کیا کافی مچھلیوں کا, اور جب شکار کا وقت ختم ہوا, جب گھر آنے کا وقت آیا, انہوں نے کہا بیٹی کتنی مچھلی ہوئی؟ تو بیٹی نے کہا ابو ایک بھی نہیں. بولے ساری مچھلیاں کہاں چلی گئی؟ میں تو پکڑ پکڑ کے تمہیں دے رہا تھا, تم نے کیا کر دیا مچھلیوں کو؟ تو بیٹی نے کہا ابو جان آپ مجھے پکڑ کے دیتے تھے, میں دوبارہ پانی میں ڈال دیتی تھی. بولے تم نے ایسا کیوں کیا؟ میری ساری محنت تم نے رائگاں کر دیا. اب بولو کیا میں بیچنے لے جاؤں گا مارکیٹ اور کیا گھر کے لیے لاؤں گا سودا؟ اچھا ایک بات بتا, تم نے ایسا کیا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ ابھی کچھ دن پہلے محلے میں ایک پروگرام تھا, تو ایک اللہ کے ولی تقریر کر رہے تھے کہ مچھلی اس وقت تک جال میں نہیں پھنستی جب تک خدا کا ذکر کرتی ہے, اور جب خدا کا ذکر بند کر دیتی ہے تو جال میں پھنس جاتی ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ خدا کا ذکر چھوڑی ہے اسی لیے جال میں پھنسی ہے, یہ خدا کا ذکر چھوڑ کے جال میں پھنسی ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ خدا کا ذکر چھوڑ کے جال میں پھنس گئی, اور اس کو میں بیچ کر کہیں وبال میں نہ پھنس جاؤں, اس لیے میں نے اسے دوبارہ پانی میں ڈال دیا. دوبارہ ہم نے پانی میں چھوڑ دیا. یہ بچی کی سمجھ تھی, حالانکہ یہ شریعت کا قانون نہیں. مچھلی اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے, اس کا بیچنا بھی جائز ہے, کھانا بھی جائز ہے, پکڑنا بھی جائز ہے. جائز ہے کہ نہیں؟ ہر طریقے سے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. اب ساری مچھلیاں تو دوبارہ پانی میں چلی گئی. سفیان ثوری نے کہا بیٹی اب چلو گھر چلتے ہیں واپس. گھر آئے, کچھ کھانے پینے کی چیز تو تھی نہیں, پیسہ تھا نہیں کہ لائیں مارکیٹ سے, تو کیا لائیں؟ حضرت سفیان ثوری نے کہا کہ چلو آج صبر کیا جائے اور پھر کل جائیں گے اور اپنا کام کریں گے. مغرب کی نماز ہوئی, پھر عشاء کی نماز ہوئی, سارا گھر بھوکے سونے جا رہا تھا. اتنے میں سفیان ثوری کے کان میں آواز آئی کہ دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے. دروازے کو کھولا تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک تشت ہے اور اس میں سجا سجایا شاندار کھانا ہے, پرذائقہ. آپ نے امداد غیبی سمجھ کر اسے قبول کر لیا اور گھر بھر مل کر وہ کھانا کھایا. بڑا لذیذ کھانا تھا. سفیان ثوری فرماتے ہیں ایسا کھانا میں نے کبھی زندگی میں نہیں کھایا تھا, بڑا پرذائقہ کھانا تھا. پھر دوسرا دن ہوا, پھر آسمان سے دسترخوان آیا. تیسرا دن ہوا, پھر آسمان سے دسترخوان آیا. فرماتے ہیں 12 سال تک یہ کھانا آتا رہا. سبحان اللہ. کتنے دن تک؟ 12 سال. 12 سال تک. اور یہ کھانا دنیاوی نہیں تھا, جنتی کھانا تھا, خدا بھیج رہا تھا. سفیان ثوری کنفرم ہو گئے کہ اللہ نے مجھے پسند کر لیا ہے, اللہ کو میری نماز قبول ہے, میرا روزہ قبول ہے, میرا ذکر قبول ہے, جو میں نیکیاں کرتا ہوں خدا نے قبول کیا, اس لیے تو جنت سے کھانا رہا ہے. 12 سال تک جنتی کھانا پورا گھر کھاتا رہا. 12 سال کے بعد اچانک اس بچی کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا. جب بچی کا انتقال ہو گیا, یہ گئے دفن کر کے واپس آئے, اسی رات سے جنتی کھانا آنا بند ہو گیا. اسی رات سے جنتی کھانا آنا بند ہو گیا. تو سفیان ثوری سمجھ گئے کہ 12 سال تک جو جنت سے کھانا آتا رہا میری نیکیوں کی وجہ سے نہیں, اس بیٹی کے قدموں کی وجہ سے ہے. یہ گھر میں تھی تو خدا کی رحمت کی برسات ہو رہی تھی. تو یاد رکھیے گا, بیٹیوں کو بوجھ مت سمجھیے, بیٹیوں کو عزت دیجیے, یہ آپ کے لیے باعث رحمت ہے. میرے نبی نے فرمایا جب گھر آیا کرو تو خالی ہاتھ نہ آیا کرو, کچھ نہ کچھ لے کر کے آیا کرو, لیکن جب گھر آؤ تو سب سے پہلے بیٹی کو دینا, بیٹے کو بعد میں دینا. کچھ بھی لاؤ تو پہلے بیٹے کو مت دو, پہلے بیٹی کو دو اور بیٹے کو بعد میں دینا. کیوں بھائی, بیٹی کو پہلے کیوں دیں گے, بیٹے کو بعد میں کیوں دیں گے؟ تو معلوم ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ بیٹی گھر میں بحیثیت مہمان کے ہے اور بیٹا گھر میں بحیثیت میزبان کے ہے. اور جب بھی آپ کھانا پکاتے ہیں, گھر میں کچھ بناتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ مہمان کے سامنے پیش کرتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں؟
اس لیے بیٹی کا بہت بڑا مقام ہے. بیٹی کی قدر کیجئے, بیٹی کی عزت کیجئے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی نسل بیٹی سے چلی ہے. بے شک سبحان اللہ. میرے آقا کی نسل کو اللہ نے بیٹی سے جاری فرمایا ہے. یہ بہت بڑا گفٹ ہے آپ سب لوگوں کے لیے. اس لیے آپ سب لوگ سے میری گزارش ہے کہ بیٹیوں کی قدر کیجئے اور شادیوں کو اسلامی رنگ میں رنگنے کی کوشش کیجئے. آپ بہت برکت اور رحمت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی. کل بارات ہے اور 31 تاریخ کو ولیمہ ہے. 31 تاریخ کو ولیمہ ہے. جہاں جہاں دعوت ہوگی سب لوگ شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جوزین کو اپنی دعاؤں سے نواز دیجئے گا. اور کل جب مسجد میں نکاح ہوگا تو میں تمام ان کے لواحقین متعلقین سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ نکاح میں ضرور شرکت کیجئے گا. ایسا نہیں کہ 2-4-10 لوگ جا کے نکاح پڑھ لیں گے. کثیر تعداد میں آئیے اور سب لوگ دعا کیجئے اور دعا پر آمین کہیے انشاءاللہ تعالی. کئے بجے ہوگا بھیا؟ ٹائم بھی بتا دو. 10 بجے. 10 بجے ٹھیک ہے. جو آپ لوگوں نے ٹائم ڈیسائیڈ کیا اچھا ہے. 10 بجے کا وقت رکھا گیا ہے تاکہ سب کو معلوم رہے اور اسی حساب سے آپ لوگ تیار ہو کر آ جائیے گا انشاءاللہ تعالی. آئیں گے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی. اور ایک اور اعلان سماعت فرما لیں. کل دکھن پٹی میں ایک محفل ہے. چونکہ دارالعلوم بازیا شب پہلے دکھن پٹی میں چلتا تھا, اب یہاں منتقل ہو گیا ہے. لیکن وہاں بھی 2 سال سے مدرسہ چل رہا ہے. 2 سال سے مدرسہ چل رہا ہے. چھوٹے بچوں کی پڑھائی ہو رہی ہے. 2 ٹیچر دارالعلوم بازیا شب سے جاتے ہیں اور وہاں کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. تو کل ان بچوں کی کارکردگی پیش کی جائے گی کہ بچوں نے کیا پڑھا. کچھ بچے بھی پروگرام پیش کریں گے. تھوڑی دیر کی محفل بھی ہوگی. یعنی 8 بجے شروع ہو جائے گی محفل اور 10 بجے انشاءاللہ تعالی ختم. تو آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کل دکھن پٹی مسجد کے سامنے جو میدان ہے اس میں ضرور تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالی. چھوٹے چھوٹے بچے کوئی کلمہ سنائے گا, کوئی سورہ فاتحہ سنائے گا, کوئی فاتحہ کا طریقہ بتائے گا, کوئی نماز کا طریقہ بتائے گا, کوئی فرائض نماز, کوئی فرائض وضو بتائے گا, کوئی فرائض غسل بتائے گا, ہے نا. کچھ اسلام کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. تو آپ لوگ کل کی محفل میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. اور بات بھی بہت ہو گئی. 12 بج گئے ہیں, 11:58 اور کافی تاخیر بھی ہو گئی. کل بھی سب پروگرام ہونا ہے, تیاریاں ہونی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر میں دعا کرتا ہوں کہ میرے پروردگار جناب منور صاحب مرحوم, ان کی اہلیہ اور شمع مرحوم کی مغفرت فرما, انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما. اور ان کی روح دیکھ رہی ہوگی, ہے نا, یہ کتابوں میں آیا, ان کی روح دیکھ رہی ہوگی کہ آج ہمارے گھر میں شادی ہے. اس لیے میں نے اخلاق گیا تھا تو میں نے اخلاق سے کہا کہ کل کے دن جو شادی کا دن ہوگا اور ولیمے کا دن ہوگا, اس دن خاص طور سے ان لوگوں کے نام فاتحہ ضرور کرانا. قرآن پاک پڑھ کے آپ کچھ ان کو بخشیں تاکہ ان کے پاس جب پہنچے گا تو انہیں مزید خوشی ہوگی کہ آج شادی کے دن میں بھی ان لوگوں نے مجھے فراموش نہیں کیا ہے. تو ضرور یہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی اس پورے گاؤں کے مرحومین پر خیر اور برکت نازل فرمائے. اور یہاں کے قبرستان میں جتنے مسلمان لیٹے ہوئے ہیں, اے اللہ سب کو غریق رحمت فرما, سب کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما. الحاج محمد مسیح صاحب, حاجی زبیر صاحب, ان کی اہلیہ, جتنے بھی خانوادے کے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں, فاروق منشی صاحب, اور ابھی بننے بھائی کا انتقال ہوا, سب اسی خاندان کے قبیلے سے ہیں. اور ہمارے چھوٹے بھائی کی اہلیہ, اللہ تعالیٰ سب کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. یاد رکھیے گا مردوں کو کبھی بھولیے نہیں, کبھی فراموش مت کیجیے. آپ کو کچھ نہیں آتا ہے تو 10-5 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہی پڑھ کے بخشتے رہیے. ہاتھ اٹھا کے دعا کیجیے نا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے فضل و کرم سے نوازے. اب آئیے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. السلام.